السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یوم تشہد علیہم السنتہم یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ سے سبق دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشہد علیہم کہ جس دن گواہی دیں گی ان پر السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ اس دن پورا دے گا انہیں اللہ، دینہم ان کا بدلہ، الحق سچ سچ ٹھیک ٹھیک، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ وہی برحق ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات ناپاک گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، والخبیثون اور گندے مرد، للخبیثات گندی عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاک مرد، للطیبین پاک، والطیبات اور پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور پاک مرد، للطیبات پاک عورتوں کے لیے، اولئک یہ لوگ مبرؤون بری ہیں، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور روزی ہے عزت کی۔ میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تہمت لگانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ ایک تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ان پر برستی ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی سخت عذاب جہنم کی صورت میں ہوگا۔ اور کوئی اس میں بدگمان نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ مکر سکتا ہے۔ خود ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا، مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور ان میں سے ہر ایک عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک مردوں کو نیک عورتیں اور بدکار مردوں کو بدکار عورتیں ملتی ہیں، اسی طرح نیک عورتوں کو نیک مردوں سے اور بری عورتوں کو برے مردوں سے وابستگی ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پاک دامن تھیں، نیک وکار تھیں، اور اس لیے آپ کو تعلق بھی پاک اور طیب، طاہر، مجسم، طہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہاں پر عزیز طلبہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چند خصوصیات ہیں جو حضرت امی عائشہ خود تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، رواہ ترمذی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا۔ چوتھا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ پانچواں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوئی تھی جب کہ آپ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاف میں تھے۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے جتنے بھی عظیم اور نیک لوگ ہیں، آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا اے ایمان والو نہ تم داخل ہو بیوتن گھر غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کر لو، علی اہلھا ان کے رہنے والوں پر،
ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا پس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فلا تدخلوها تم نہ داخل ہو اس میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ وإن قیل لکم اور اگر تمہیں کہا جائے ارجعوا تم لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم لوٹ جایا کرو، هو ازکی لکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم اور وہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لیس علیکم نہیں تم پر جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا اگر تم داخل ہو وہ غیر مسکونۃ ہاں ان گھروں میں، غیر مسکونۃ جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، فیہا جن میں متاع لکم کوئی چیز تمہاری، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مزید انسان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اسلام چونکہ حکیمانہ اور مصلحانہ مذہب ہے، اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ خاص اپنے رہنے کا جو گھر ہو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں یوں ہی بغیر اطلاع کے نہ گھس جایا کرو، کیا جانے وہ صاحب خانہ کس حال میں ہیں، اس لیے اندر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ تک سلام کرے، اگر اجازت داخل ہونے کی مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ واپس چلا جائے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی دوسرے کے گھر میں بغیر مالک کی اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر صاحب خانہ نے خود اس بات کی صراحتاً اجازت دی ہو یا دلالتاً دی ہو تو اس کی اجازت کے موافق جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری ہدایت یہ کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ چوتھی ہدایت یہ دی ہے کہ جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، مثلا مدرسہ، مسجد، سرائے، مسافر خانہ، ہوٹل، دکانیں وغیرہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو اس کے چندے برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری مصلحت کے تحت ہے تاکہ کسی چوری کا خدشہ نہ ہو، کسی بدگمانی کا خدشہ نہ ہو، کوئی بے حیائی اس سے نہ پھیلے، اور اسی طرح بسا اوقات دوسروں سے کوئی چیز اس گھر والے پوشیدہ رکھنے چاہتے ہوتے ہیں اور کوئی اور آ جائے تو ان کو اس بات سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ان سے ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قل للمؤمنین آپ فرما دیں مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم نیچی رکھیں اپنی نگاہوں سے، ویحفظوا فروجہم اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم یہ زیادہ صاف ستھرا ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بے شک اللہ باخبر ہے، بما یصنعون اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں مسلمان مردوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور جس کو فی نفسی ہی دیکھنا جائز ہے لیکن شہوت کی نگاہ سے مت دیکھیں۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی حرام کاری سے بچیں، ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ تو ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1 جب بات کرو تو سچ بولو، نمبر 2 جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، نمبر 3 جب تم کو کوئی امانت دی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک واپس کر دو، نمبر 4 حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نمبر 5 جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، نمبر 6 جہاں ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روکو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ ہاتھ سے تکلیف دو، نہ کوئی چیز چھینو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ بالخصوص نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ اور فرما دیں مومن عورتوں کو
کہ وہ نیچی رکھیں من ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت، الا ما ظہر منہا مگر جو اس میں سے ظاہر ہوا، ولیضربن اور ڈالے رہیں بخمرہن اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن اپنے سینوں پر، ولا یبدین اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت، الا لبعولتہن سوائے اپنے خامدوں کے، او آبائہن یا اپنے باپ، او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن یا اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی اخواتہن یا اپنے بھائی کے بیٹے یعنی جو بھتیجے ہیں، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی جو بھانجے ہیں، او نسائہن یا اپنی مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ جو کہ کنیزیں ہوتی ہیں، او التابعین یا خدمتگار مرد، غیر اولی الاربۃ من الرجال نہ غرض رکھنے والے مردوں سے، او الطفل یا لڑکے، الذین وہ جو کہ لم یظہروا وہ واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کے پردے پر، ولا یضربن اور وہ نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم کہ جان لیا جائے، ما یخفین جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن اپنی زینت سے، وتوبوا اور تم توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مزید مسلمان مردوں اور عورتوں کو حیا کے احکامات سکھائے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو حکم ہے کہ انہیں بھی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اپنے چھپے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ اپنے زیب و آرائش، لباس اور زیور کی آرائش کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں۔ حدیث اور آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم یہ اعضاء چھپانے سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ بہت سی ضروریات دینی اور دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے اور ڈھانکنے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے، یعنی گھر کے کاموں میں بھی۔ تو جب یہ اعضاء مستثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹھی، چھلے، مہندی، کاجل، سرما وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کو واضح کیا جائے، ورنہ کوشش کی جائے کہ پردے میں رہا جائے۔ اس کے بعد مزید عورتوں کو سر اور سینہ بھی ڈھکنے کے اہتمام کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایام جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید بتایا کہ شوہر، سسر، بیٹا، سوتیلا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا یا دوسری نیک چال چلن جو مسلمان عورتیں ہیں جو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں، اپنی لونڈیاں یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر آتے ہیں، ان کو بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے بچوں پر جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، تو ان سب کے سامنے زینت کے مواقع کا ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔